نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال الله رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله لا تردون بذلك منادي من السماء قوم مغفور تبطثوا سيئات الحسنة اور روایا طبرانی و احمد. الحمدللہ آج کی اس رمضان کی لیلۃ القدر سے قبل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت ہی اچھے موقع پر ہمیں جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی ہے. یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں. کسی کی کیا طاقت کہ وہ اللہ کی گھر کی طرف قدم بھی اٹھا سکے. یہ اس کی رحمت، اس کا فضل ہے کہ وہ گھسیٹ لاتی ہے، کھینچ لاتی ہے انسان کو اپنی رحمت کی طرف. پوری دنیا میں پورے بورٹن اپنی پلیٹ فارم میں بڑی بڑی بلڈنگیں ہوں گی، بڑی بڑی بازار ہوں گی، بڑی بڑی جگہیں ہوں گی، لیکن کہیں پر بھی یہ رحمت نہیں ہوگی جو اس مسجد کے اندر ہے. کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے. یہاں وہی آ سکتے ہیں جن کو اللہ یاد کرتا ہے خود. اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے انسان کی بخشش کی، لیکن ہم اتنے بیوقوف ہیں کہ ہم اس کو بھی ٹال دیتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. نہیں ہوگی تو کیا فرق پڑے گا مغفرت کی. میرے بھائیوں، اگر ہمیں پتہ ہو کہ موت کیا چیز ہے، مرنا کیا ہے، قبر کیا ہے، اندھیرا کیا ہے، عذاب کیا ہے، منو مٹیوں کے اندر انسان کو ایک سیکنڈ میں دبا دیا جاتا ہے، ساری دنیا بھول جاتی ہے اس کو، سب حاضر رہ جاتی ہیں. اپنی اس کو کہتے ہیں، اپنی دوست کہتے ہیں، نام نہیں لیتے، باڈی کہتے ہیں اس کو، میت کہتے ہیں اس کو، مردہ اس کو کہتے ہیں. سارے القاب چھین لیے جاتے ہیں، سارے اسٹیٹس ختم کر دیے جاتے ہیں، سارے نخرے اس کے اتر جاتے ہیں. نہ اس کی بادشاہت کے تاج رہتے ہیں، نہ اس کے عروج رہتے ہیں، نہ اس کی عظمتیں رہتی ہیں، نہ اس کا حسن رہتا ہے. کوئی چیز بھی باقی نہیں رہتی، ننگا کر دیا جاتا ہے. اپنے لوگ کہتے ہیں اتارو کپڑے اس کے، اتارو اس کی گھڑی. جو چیز تیری تھی، تو نے خریدی تھی، قیمت سے خریدی تھی، بڑے شوق سے اس کلر کو تم نے پسند کیا تھا، یہ رنگ میں پہنوں گا اس موقع پر، یہ بات کروں گا میں اس موقع پر، سب بھلا دیے جاتے ہیں. ننگا تھرنگا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے. یہ ایک پہلی ابتدا ہے. جیسے آج ننگا کر کے لوگوں کے سامنے لٹایا ہے، روز حشر میں ایسا ننگا تجھے اپنے سامنے کھڑا کر کے تجھے سوال کروں گا کہ بندے، میں نے تجھے زندگی دی تھی، تجھے سانس دیے تھے، اور تجھے تکلیف نہ ہو، تجھے محنت نہ کرنا پڑے. میں نے تیرے لیے ہر کھانے کا انتظام کیا تھا، پیٹ دیا تھا، دانت دیے تھے، آنکھیں دی تھی، صحت دی تھی. بتا تو نے اس کا کیا فائدہ اٹھایا، کیا فائدہ لیا اس سے؟ وہی فائدہ جو تیرے پاس اس کو موجود نہیں ہے، وہی چیزیں جس کو تم آواز بھی مارے گا تو کوئی سننے والا نہیں ہوگا. لا، اپنی سلطنتوں کو لیا، اپنی بادشاہتوں کو لیا، اپنے اسٹیٹس کو لیا. ہاں نا، کوئی مجھ سے سفارش کرنے والا ہے کہ تجھے بخش دے. یاد ہے تجھے؟ پتہ ہے اس چیز کا؟ مسجد کے اندر کوئی پکارنے والا تجھے پکار رہا تھا اور رحمت کی طرف بلا رہا تھا، اور تجھے کہہ رہا تھا اٹھ صلاۃ النوم، نیند سے بہتر یہ نماز ہے بیوقوف. اور تو کروٹیں بدل رہا تھا
اور تو نے آواز نہیں سنی تھی؟ کاش اس جوانی کو، اس بڑھاپے کو، اس صحت کو اس کام کے لیے تو مشغول کر دیتا. اگر تو اس کو لے آتا تو آج دیکھ تجھے کوئی پوچھنے والا نہ ہوتا، دانی ہاتھ سے تو جنت کے داخل ہو چکا. میرے بھائیو، زندگی کی قیمتوں کو سمجھے. اللہ کی رحمت تو ہر لمحے انسان کو اپنے تو کھینچتی ہے. خیر ایک تھوڑی سی نیکی بھی ہے، وہ خیر ہے تیرے لیے، برکت ہے تیرے لیے. اس نیکی کو قبول کر. اللہ کی طرف سے ہوتی ہے خیر، ہمیشہ یاد رکھ. اس کو قبول کر لیا کر، اس کو ریجیکٹ مت کر. ہو سکتا ہے یہ ذرہ برابر جو نیکی ہے تو یہ جنت مل جائے اور جب تک پہنچائے. میرے بھائیوں، کتنی طاقت لگی آپ کو یہ بانے میں، کتنی محنت لگی آپ کو اس مجمع میں بیٹھنے کی، مجھے بتائیں. قوت آئی لگی آپ بیڈ فورڈ کی رہنے والے ہیں، گاڑی انہوں نے آپ کو دی، صحت آپ کو دی، ڈرائیو کرنا آپ کو سکھایا، آپ آگے بیٹھ کے. تو دیکھیے کہاں آئے؟ کسی ہوٹل میں گئے، کسی آدمی سے ملنے گئے؟ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو آپ کے دل میں ایک خواہش پیدا کی تھی کہ جا یار کوئی درویش آ رہا ہے، ذکر ہوگا، چلو ذکر میں بیٹھ جاتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے. تیرے فہم و گمان بھی نہیں ہوگا کہ اللہ تجھے کس طرف لے کر آ رہا ہے، تجھے کیا دینے والا ہے، تجھے کیا ملنے والا ہے. تو سوچ بھی نہیں سکتا. تو اتفاق میں بس چلو یار بندے نے فون کیا چیز ہو آئی ہے، نہیں گئے تو کہیں گے کیوں نہیں آئے یار. بس اسی نخرے میں تو اس آدمی کے لیے آیا، میرے لیے نہیں آیا کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے. اس کی پکار پر چل کے آ گیا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ قرآن کہتا ہے کہ جس جگہ تو ہے من ما قوم میں اجتماع ہوں. جب کوئی قوم جمع ہو جاتی ہے، قوم کا ہے، قوم میں کون ہے؟ گناہ گار بھی ہیں، سیاہ کار بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں. الحمدللہ اس وقت سارے ہی ہیں. اس مجھ میں اللہ تعالیٰ نے سارے کو جمع کر دیا. صرف اس پلیٹ فارم میں نہیں، پوری دنیا میں جمع کر دیا. مغرب و مشرق، شمال جنوب سے لے کر الحمدللہ اس مجمع میں اللہ نے جمع کیا. کن کو؟ جن کو اللہ نے چاہا. جب پھر کیا آگے بیٹھ گیا تو کھڑا ہو گیا. اللہ کہتا ہے من ما قوم اجتماع. ایک آیا، دوسرا آیا، اجتماع کی شکل ہو گئی. کوئی دور سے آیا، کوئی نزدیک سے آیا. کسی کو پتہ نہیں تھا کیا کرنا ہے، کیا ہونے والا ہے. اللہ کتنا مہربان ہونے والا ہے. فرمایا قوم تو جمع ہو جاتی ہے، معذور نہ ہو. جمع ہو جاتی ہے کس لیے؟ یذکر اللہ، صرف میری یاد کے لیے جمع ہو جاتی ہے. کیا ترون بذالک، اور بالکل اس کے علاوہ تمہارا کوئی خیال بھی نہیں ہوتا. تم تو اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے آئے، بیٹھ کے جمع ہو جاتے ہیں اور ایک مجموع کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. اللہ کیا کہتے ہیں؟ منادی من السماء، آسمان سے اللہ کی ایک فرشتہ آوازیں مارتا ہے. آوازیں مارتے ہیں، پوری کائنات سنتی ہے. جب آوازیں مارتے ہیں نا تو ہمیں یہ آواز نہیں سنے گی. اور سب سے تیز کان ہمارے ہیں، سب سے خوبصورت کان بھی ہمارے اللہ نے دیے ہیں، اور خوبصورتی بہت اس کان میں، لیکن طاقت نہیں دی ہم سن سکیں. چینٹی سن سکتی ہے، کوا سن سکتا ہے، مچھر سن سکتا ہے، درخت سن سکتا ہے، لیکن تو جو اپنے بہت بڑا اونچا آدمی سمجھتا ہے اب نہیں سن سکتا. لیکن جب تو سنے گا تو پھر کوئی نہیں سن سکے گا. یہی کان تھے. اللہ اکبر. حکمت دیکھیں اللہ تعالیٰ. دیکھیں کہ آج تو نہیں سنے گا اس بات کو، لیکن سب سن رہے ہوں گے. الگ منادی من السماء، جب میرا فرشتہ آسمان سے اعلان کرے گا، بتائے گا. کس کو بتائے گا؟ ہم تو سن ہی رہے. ہاں کس کو بتاؤں؟ جس دنیا میں تجھے بھیجا ہے، جن سے تجھے واسطہ ہے، جن سے تیرا تعلق ہے، مرغی سے، بکری سے، اونٹ سے، ہڈی سے، ان چیزوں سے تیرا تعلق ہے. کیوں؟ وہ تجھے دودھ دیتی ہیں، وہ تجھے انڈا دیتے ہیں، وہ تجھے شہد دیتے ہیں، وہ تیرے سب کچھ بنا کے لاتے ہیں. جس تو حلال کے خزیوا کے کھاتا پیتا ہے وہ کون ہے؟ وہ سب میں نے دیے ہیں. تو وہ جانتے ہیں سب کہ سبحان اللہ، مجھے اس شخص کے لیے خوراک بنا گیا ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ان کو سنایا جاتا ہے پوری کائنات کو. احتیاط کرنا اس شخص کی، یہ میرا بندہ ہے،
اب میں نے اس کا اعلان کر دیا تو پوری کائنات الرٹ ہو جاتی ہے اس کے لیے، احترام کرتی ہے، اس کا ادب کرتی ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ تکبر میں نہ آ جائے، غرور میں نہ آ جائے، لیکن سب دنیا اس کو پہچان رکھتی ہے۔ اعلان ہو آسمان پر منادٍ السماء، کیا کہتا ہے؟ قوم مغفور، بتائیں یہ وہ سوال جب حشر کو ننگا کر کے کھڑا کریں گے، اس مغفرت کے لیے انسان سبحان اللہ، اللہ کہ میری سلطنتیں لے لو، میری دولتیں لے لو، اللہ تعالیٰ جو کچھ ہے مجھ سے ہزاروں گنا مجھ سے لے لے تو مجھے بخش دے۔ آج کیا ہے؟ کچھ نہیں، اللہ تم سے بس تم سے صرف اتنا چاہتا ہے کہ اپنے نفس کو مار کر جس وقت بھی اللہ تعالیٰ بلائے اس وقت تم اس کے دربار میں حاضر ہو جاؤ۔ That's the one thing Allah asks, nothing else۔ بس جس وقت بھی اللہ کی پکار ہو، جس کام کے لیے اپنی ڈائری کے اندر کھول کے رکھو، آج دن میں اللہ مجھے اس وقت پکارے گا، بس جس وقت مجھے میرا رب پکارے گا تو میں نے رکنا نہیں ہے، چاہے دنیا کی کوئی طاقت بھی مجھے روکنے کی کوشش کرے۔ 5 وقت اللہ پکارتا ہے، 5 وقت موزے نہیں پکارتا ہے، کون پکارتا ہے؟ اللہ بلاتا ہے۔ دنیا کی ساری کموں چیزوں کو تہس نہس کر دیا کرو، ختم کر دیا کرو، رک جایا کرو، غیر ہو جاؤ ہر ایک سے، شکل پھیر لیا کرو ہر چیز سے، پیٹ کر لیا کرو ہر دولت سے، دکانیں بند کر دیا کرو، ٹیکسیں روک دیا کرو، ہر چیز کاروبار ختم کر کے، کیونکہ رب عزت جلال کو آ رہا ہے وہ پورا رہے اپنے بندے کو، وہ بندہ نہ کھڑا کرے، بھاگتے ہوئے جاؤ۔ الحمدللہ رکھتے فکر نہ کر، انتظام میں بناؤں گا، ہر چوراہے پہ میں اپنی مسجد بنا دوں گا، چاہے کتنے کیسے ملک میں تو چلا جائے، جہاں تصور بھی ہو سکتا ہے کہ مسجد ہوگی انشاءاللہ، ہر جگہ تجھے نظر آئے گی، ہر جگہ تجھے مسجدیں نظر آئیں گی، مینار نظر آئیں گے، بس تو نہ غفلت کرنا، کیونکہ میں تجھے بندے بلا رہا ہوں اور یہ میری رحمت ہے جو میں کھینچ کے لا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تو آ گیا، اب انعام دیتے ہیں۔ قوم مغفور، اے قوم کیا تھے اس سے پہلے، تمہارے سے پہلے گناہ کرتے تھے، زنا کرتے تھے، نمازیں چھوڑتے تھے، چوری کرتے تھے، بدکاری کرتے تھے، سستیاں کرتے تھے، بستر میں پڑے رہتے تھے، ہزاروں عیب لیتے، اتنا اب آگے ہو تو اب میں نے سب کچھ بلا دیا، قوم مغفور، جاؤ میں نے سب کو بخش دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ آج لیلۃ القدر سے پہلے بات ہو رہی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے ساتھ اللہ بات کر رہے ہیں، تو رات آنے والی ہے جس میں الحمدللہ اللہ کی اور بھی انعامات ہیں، لیکن کیسے خوش قسمت ہیں جن کو اللہ نے پہلے ہی تیار کر دیا سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ مقصد تمہاری ہو ہی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب لیلۃ القدر میں کیا ہوگا؟ تم مقصد تو تم لے کے آ رہے ہو، اب درجات تمہیں دوں گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب جنتوں کے اسٹیٹس تمہیں عطا کیے جائیں گے۔ دیکھو کیسے کیسے جنتیں کھولتا ہوں تمہارے لیے، کیونکہ اب درجے ملیں گے۔ مقصد تو تم نے اثر پہ ہی کرا لی تھی، دیکھیں کتنا بڑا اہتمام کیا۔ کیا بڑے فلڈ میں اتنے آدمی ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، کچھ پتہ نہیں ان کو، کچھ پتہ نہیں، لیکن کتنا کمایا آج تم، آج کیے ہوا ہے، فلاں ہے، فون ہو رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، کسی کو نہیں پتا ایک چھوٹی سی مسجد کے اندر آج کیا ہو رہا ہے۔ اللہ کے اعلان کر رہا ہے، سبحان اللہ، قوم سے خطاب کیا ہے کہ آ جاؤ، جتنے بھی آ سکتے ہیں اس مسجد میں سما جائیں۔ ہے کوئی اللہ کی پکار کو سننے والا؟ نہیں بتائے کیسے خوش قسمت لوگ ہیں الحمدللہ جنہوں نے اس کا انتظام کیا ہوگا، سجایا ہوگا، بنایا ہوگا، یہ لوگ آ رہے ہیں مغفرت کے لیے آ رہے ہیں، اپنی بخشش کے لیے آ رہے ہیں، تو کتنی پیاری بات ہے، اچھی بات ہے۔ دیکھیں اللہ کیسے کھینچتے ہیں انسان کو۔ قوم مغفور، فرمایا بس قوم خوش ہو جاؤ، میں بھول گیا تمہاری ہر چیزیں، میں کیا بولا، پوری کائنات کو بلا دیا ہے، اسی لیے میں نے آواز دی فرشتوں کو کہ تم یہ نہ دیکھنا یہ گناہ گار شخص آ گیا ہے کہ تم اگنور کرو اس کو، کہتا نہیں نہیں نہیں، اگنور مت کرنا ہے اس کو، اس لیے میں تمہیں سنایا ہے، قوم یہ بخشا ہوا انسان ہے، اس کی میں نے مخود کر دی ہے، اس نے ہمت کی میری وجہ سے، سستی کو توڑا ہے، نفس سے فائٹ کی ہے، اور یہ شخص میرے پاس آ گیا۔ سبحان اللہ، سمجھا نہیں بات؟ جس کو سمجھا نہیں ہاتھ کھڑا کرے گا، وہاں سے بڑے عقلمند لوگ ہیں بھائی، ماشاء جیسے کہ اللہ ہوگی بخش، قوم مغفور، خوش ہو گئے سارے۔ پھر پوچھتے ہیں کڈو نہ جڑے گناہ سے میں دیکھنا ہے نا کون بندے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بندے دیکھوں تو صحیح ہے کون تھے، یہ گناہ تو نکالیں، ہوئے 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 کیسے گناہ نکلیں گے استاد ہمارے افسوس سے۔
غیبت، حسد، شرم، بکواس، پتہ نہیں کیا کیا گھسے ہوں گی سوچا آنے سے پہلے، اس مسجد آنے سے پہلے کیا کیا بربادی ہوں گی، تکبر، فضول باتیں، بے حیائی، پتہ نہیں کیا کچھ نہیں ہوگا الحمدللہ، بعض پھر بھی نہیں آئیں گے، لیکن الحمدللہ سب گناہوں کو جمع کر لے گا، بدبودار چیز کہیں جہاں بھی اس نے کیے ہیں، جی کب سے کہ جب سے یہ پیدا ہوا ہے، سبحان اللہ، فائل لیا اس کی پوری فائل، تو اللہ کی فائل کیسی ہوگی؟ ہمارا تو ایک کمپیوٹر کھولتا ہے سب کچھ کھول دیتا ہے، سارا کچھ کدھر سے پیدا ہوا تھا، کدھر چلا تھا، کیا ہوا تھا، آج کل ہے نا ریکارڈ ایسا، کمپیوٹر پہ آ جاتا ہے نا سارا، ٹچ کرتے تو سارا آپ کی ہسٹری پوری آ جائے گی منٹ کے اندر. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہی بٹن میں سارے اسٹیٹس آ جائے گی، یہ ہے یہ بدکار انسان، یہاں گیا تھا بچپن میں یہ ایسے کام کیا، درخت کے نیچے سے ایسا کام کیا تھا، جب گھر میں کوئی نہیں تھا تو یہ ایسے کام کرتا تھا، یہ بچپن شروع ہو جائے گا کام، پورا ہسٹری آ جائے گی، پھر دکھائی دیکھ یہ ہے تو پتہ کیا حال ہے بعد میں، یہ ہے لوگوں میں سامنے کیسا یہ شریف بن کے نکلتا تھا کہ دیکھیں یہ کام کرتا تھا تنہائی کے اندر بیٹھ کے آدمی، یہ حرکت اس کی ایسی تھی اس مسجد میں آنے سے پہلے. لاڑی بھی رکھ لی تھی اس نے، ماما پہن لیا تھا، پہلے لباس پہنتا تھا، یہ دیکھو ٹیلی فون پہ کیا کرتا تھا، کہاں کہاں گھومتا تھا، رات کیا ہوا کیسے ڈاؤٹ دیتا تھا لوگوں کو، مسلح بھی کھڑا ہو جاتا تھا، کبھی نماز پڑھانا شروع کر دیتا تھا، لوگوں کی نمازیں خراب کرتا تھا، لیکن اصلی تو اللہ کا پتہ ہے نا، بندہ تو چھپا نہیں سکتا نا، کتنی لمبی داڑھی رکھ رہے ہیں آپ، کیسی چہرہ بنا رہے ہیں اور کیسی خوبصورت بنا کر نکلنے بعد، تب روز آ رہی تھی، وہ تو جانتے ہیں ساری چیز، سب جمع کر لے گا اللہ تعالیٰ کے لیے اس شخص کی چیز مغفرت کے بعد. نہیں اللہ آپ کیا کرنے لگے، تبتل تو سیئات الحسن، سبحان اللہ، کہتے جی گناہ جو ہے نا اس کو ضائع نہیں کرو، کیونکہ بخشا گیا ہے، بخشے جب انسان جاتا ہے تو اس کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ ویلیبل بن جاتی ہے. عجیب نکتہ بتا رہا ہوں آپ، یہ بخشا جاتا ہے نا آدمی تو اس کی ہر چیز ویلیبل بن جاتی ہے، اتنا قیمتی بن جاتا ہے کہ جو اس نے گناہ کیے ہوئے ہیں، جو زنا کیے ہوئے ہیں، جو بربادی کی ہوئی ہے، اللہ کہتا ہے ان کو جمع کرتا ہے کہ ان کو بھی نیکیوں میں بدل دو. سیئات الحسن. آج جو مرد عورت جوان بوڑھا بچہ الحمدللہ اس مجلس میں آ کے بیٹھ گیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں مغفرت کی خوشخبری دیتی ہے. اللہ کا شکر کریں کہ اللہ کی رحمت کیسی ہے. اب شکر کرنے کے ساتھ ہی میرے بھائی خوش تو کریں تاکہ اللہ خوش ہو جائے. ڈفر تو نہیں ہے، جانور تو نہیں ہے کہ آپ کے آگے چارہ ڈرا منہ ڈر کھا کے ڈگار مار نکلے گا. آپ تو انسان ہیں، آپ میں تو ایک صفت ہونی چاہیے، وہ کیا الجزاء الاحسان الا الاحسان، کہ انسان تیرے ساتھ کوئی نیکی کرے تو اس سے بڑھ کر نیکی کرے. جی سلام کہے تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہے، رحمۃ اللہ کہے تو مغفرت اللہ کہے، تو بڑھ کے اس کے شکریہ ادا کر کے میرے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں. یہ کس کی نشانی ہے؟ انسان کی. جو یہ کام نہیں کرتا وہ کون ہے؟ شکل انسانوں کی لیکن اندر سے جانور ہے وہ شخص، بدبودار ہے، تکبر اس شخص کے اندر، احسان کا بدلہ احسان سے نہیں دیتا وہ شخص. تو اللہ کا کتنا بڑا احسان ہوا کہ آج شب قدر سے قبل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے سب کی بخشش کر دی. تو اب اس پر کچھ تو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کریں، کچھ دشمن دور کریں، تو اتنی وعدے کر لیں، صرف 2 وعدہ کر لیں آپ اللہ تعالیٰ سے، جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے. اللہ راضی ہوتا ہے. کون سے وعدہ ہے؟ اللہ قرآن میں کہتے ہیں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واطیعوا اللہ ورسولہ لعلکم ترحمون. زیادہ بات نہیں کیا جاتا کہ نماز پڑھ جس میں تجھے بلاتا ہوں، مال میں دیتا ہوں اس میں سے اتنا % نکال دے، اور اطیعوا اللہ ورسول، میرا حکم مان اور میرے نبی کی سنتوں پہ چل. ٹھیک ہے، لعلکم ترحمون. پھر دیکھ میری رحمت تب کیسے آتی ہے. ہم نے اس وقت اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ نہ ڈریں کہ مشکل ہو جائے گا کیسے کریں گے. جس نے آج بخشش کر دی کل بھی انتظام کر دے گا انشاءاللہ. کل آج تو کام کرو نا پورا، ہو سکتا نہیں بیٹھے بیٹھے نیند آ کے اڑ جاؤ غائب ہو جاؤ. پھر تو یہیں تو پکی نیت کر لے انسان کا سمجھ میں کرتے ہیں پکی نیت، ہاتھ کھڑا کریں تاکہ گواہ بنا لیں آپ سب.
پکی نیت. چل شاباش. اب ہم نے عبادت کیا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی تو بلائے گا نماز کے لیے انشاءاللہ بھاگتا ہوا ہوں. پکا وعدہ, رکنا نہیں ہے بس. آنکھ بند ہو ملتے ہوئے پیچھے صفحے جگہ میں ٹوٹے پہ کچھ بھی نہیں ہے, بس سٹا پٹا کیا. پر ہم نے وعدہ نہیں مانا اللہ تعالیٰ. کچھ سمجھ آ رہا ہے نہیں آ رہا کہ نہیں, کوئی نہیں, بزرگی نہیں بننی, بس آگ ٹیک پر ایسے ٹیک دیں آپ سیدھا بھاگ جائیں. اللہ تو بہت پسند ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, اللہ لفظ محبت کرتا سبحان اللہ, ہے, پیار کرتا ہے ایسے بندے. سبحان اللہ. کریں گے یہ کام نا, تاکہ ابھی اتنی بڑا احسان اللہ ہمیں دیا ہے, اس کو بدلا دے. دوسرا میرے بھائی, اللہ اتنا نماز سے راضی نہیں ہوتا, اتنا حجوں سے راضی نہیں ہوتا, اتنا قرآن سے راضی نہیں ہوتا, اتنا تلاوتوں سے راضی نہیں ہوتا. میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو. اللہ تعالیٰ کا ایک وہ بات بتا رہا ہوں کہ جس کو راضی کرنا بہت آسان ہے. سبحان اللہ, دیکھ بہت شارٹ کٹ ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. خام پر زور لگا جائے, بہت اچھی چیز ہے, منع نہیں کر رہا آپ کو کریں, لیکن راضی کرنے کا راستہ آپ کو دوسرا بتا رہا سبحان ہوں. اللہ, سبحان اللہ, بڑا آسان راستہ. سبحان اللہ, اس میں پوچھتا بھی نہیں, بس یہ راضی نہیں ہوتا, پیار کرتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سبحان اللہ, رضا سے اوپر, سبحان اللہ, سبحان اللہ, رضا سے اوپر. سبحان اللہ. وہ کیا ہے کہ جب بھی کوئی انسان اللہ کے حبیب کی نقل کرتا ہے, اللہ پیار کرتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, قل انتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. سبحان اللہ, جب بھی تیری پیارے حبیب کوئی نقل کرے گا, اللہ ہو, تیری جیسی شکل بنا لے گا, تیرا جیسا لباس پہن لے گا, تیری جیسی ادا کرے گا, تیری جیسی نقل کرے گا, جیسی بھی کرے, کیسی بھی کرے, بس پتہ چل جائے کہ میرے حبیب نے یہ کام کیا ہے, وہ یہ کام کرے. پتہ چل جائے کہ میرے حبیب نے بیٹھ کے پانی پیا ہے, وہ بیٹھ کے پانی پی لے. کیا فرق پڑتا ہے, کھڑے ہیں بیٹھ جائیں. نیت کر لیں کہ اللہ نبی بیٹھ کے پانی پیتے ہیں, میں پیتا ہوں. تو اس وقت کیا ہوگا, اگر اس وقت موت آ جائے تو قرآن کا وعدہ ہے کہ یہ اللہ کا محبوب ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سارے عمل پیچھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سارے عمل پیچھے. وہ بعد میں پوچھے گا کہ نماز لے آؤ, اس کی پوچھے تو صحیح, لیکن وہ سب کو ڈھانپ لے گا. وہ کیا, اس نے بیٹھ کے پانی پیا. مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے, پھر بھی سناتا ہوں آپ کو, کئی دفعہ سنایا ہوا ہے, سبحان اللہ, لیکن محبت کی بات. سبحان اللہ, آپ دیکھیں گے ریپرزینٹیو آتے رہتے ہیں, آپ کے گھر بھی آتے ہوں گے, کوئی بجلی والے آتے ہیں, کوئی گیس والے آتے ہیں, کہ آپ ہم سے گیس خریدیں, ہمارا فلاں یہ ہے, فلاں یہ ہے, فلاں یہ. تو بیل ہوئی, میں گیا دیکھنے کون ہے, جوان لڑکا. کہتے ہیلو, میں وعلیکم السلام, مسلمان تھا. میں ہیلو کس کو کہہ رہے. کہتا جی ٹھیک, میں کیا بات. کہتا جی بہت تھکا ہوا تھا لڑکا, اپنے کہاں سے ہو گیا. ہاں کیا بات. کہتے جی وہ وہ تو رٹا ہوتا ہے ان کو, یہ لے لیں گے, یہ ہو جائے گا تو فلاں ہو جائے گا, تو فلاں ہو جائے گا, تو یہ کر لیں گے, تو یہ کریں گے, اتنا فائدہ, اتنا نقصان. میں سنتا رہا, میں بتا دیا آپ لوگ, میں کہ بھائی مجھے نہیں چاہیے. ٹھنڈی ہاں بڑی کہ یہ مولوی عجیب چیز ہوتی ہے, سارا کچھ کر کے اور یہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے. کہتے ایک پانی کی گلاس ہی پلا دو جی مجھے. مہنگی تو کوئی بات نہیں, سبحان اللہ, سبحان اللہ, جنرلی باتیں ہو رہی ہیں. میں بھی اپنے موڈ میں تھا, سبحان اللہ, میں کہا ٹھیک ہے پانی لے آتا. کوئی تعلق نہیں, کوئی نشان نہیں, کون ہے, کدھر سے, کیا تعلق ہے, جیسے ریپرزینٹیو ہوتے آتے. میں گیا الحمدللہ, پہلے ہاتھ دھوئے, پاک کیا. تو مسلمان کو جب پانی آپ کو چیز پیش کریں, اپنے آپ کو پاک کریں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, اثر کرے گی, بتا رہا ہوں کیسے اثر کرے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, یہ نہیں کہ کسی کو دیکھیں تو یہ گناہ گار ہے, فلاں ہے, بدتمیزی. نہیں, آپ ایسا ایکشن کر جائیں اس کے دل میں اتر جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, میں نے بسم اللہ کیا, نیت کہ اللہ تعالیٰ لگتا اچھا انسان ہے, اس کو کوئی عقل ہی آ جائے. بسم اللہ کیا, پانی لیا, الحمدللہ پڑھ کے پھونک ماری. سبحان اللہ, سبحان اللہ, میں اپنا میں کہ تم مجھے گاہک بنایا تھا, میں اس کو گاہک بنا, سبحان اللہ, مشین ہی چینج کر دی. سبحان اللہ, میں پتہ تم دسنا تو ہے کہ میں تیرا بیمہ کرتا ہوں, تو میرا بیمہ کرتا ہے. بس جی میں پانی دیا. اب اس نے بھی مجھ سے بڑا بیمہ کر دیا میرا. مجھے اس سے ڈاؤن بڑا زبردست کیا کہ میں اب بالکل ہی ڈاؤن ہو گیا. کیونکہ تو اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے یہ ایسی چیز جب لے کے آتے ہیں آدمی, تو اللہ کہتا ہے میں خود جو ہم پیچھے ہٹ جاتا ہوں, اس کے سارے اعمال بھول جاتا ہوں. اتنی محبت اس بندے سے مجھے ہو جاتی ہے. یہ قرآن بتا رہا ہوں آپ کو. سبحان اللہ,
اور اس قرآن کا عمل کا ایکشن بتا رہا ہوں. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ کیا، اسی لیے کیا کہ کوئی مجموعہ آئے گا میں اس کو سناؤں سبحان اللہ اور اس کو سن کے کوئی آدمی سنتوں پہ عمل کرنے لگے. سبحان اللہ تو ہوتا ہے نا، کبھی ایسی واقعات ہوتے ہیں تو میں ان واقعات کو چھپاتا نہیں ہوں، بلکہ ایک دم جب خیال آتا ہے سبھی خیال آ گیا میں پیش کر دیتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ تو وہ جو تھا پانی دیا، اس نے پانی پکڑا، اس نے کمال کر دیا جواننے سے، جس کو میں بیکار آدمی سمجھ رہا تھا، لباس شکل صورت جو کچھ تھی میں تو بیکار سمجھ رہا تھا، لیکن سب مٹا دیا اس نے. ایسی اس نے ایکشن کیا کیا؟ محبت کا ایکشن کر دیا. سبحان اللہ اور محبت ایسی چیز ہے دل میں ہو جائے تو سب ختم ہو جاتا ہے. سبحان اللہ پیار تو پیار ہی ہے نا. سبحان اللہ نظر سے نظر ملی، بس وہ میرے ہوئے میں ان کا ہوا، ختم ہو گیا، ختم ہی ہو جاتا ہے، معاملے اٹھ جاتا ہے سر. تو اس نے ایسا زبردست کیا کہ زمین آسمان ہل گیا. گلاس پکڑا، بسم اللہ کیا اور بیٹھ کے 3 گھٹ میں پانی پیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں کیا سنیا ہے کہ تئی تھی، میں لٹ لی تئی تھی. میں کھڑا ہوا، اس کا ہاتھ چوما، میں کہا اندر آ جا. کیوں کسی میں کہا اندر آ جا، تیرے بیمے ہو گئے سارے پورے، اب میں تیرا عاشق ہو گیا. اور جس پہ رب عاشق ہو جاتا بندہ کیوں نہ عاشق ہو. میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو، بڑا نقصان ہوا مجھے زندگی پر، لیکن الحمدللہ اس نقصان کو پورا کرتا تھا. کون سی کمپنی تھی پتہ یاد نہیں آ رہا. سب کئی سال میرا رگڑا نکالا اس نے، مجھے پتہ ہے بہت مہنگی ہے. پیٹ آل دا ٹائم. تو میں اس کو اندر لے آیا، بٹھایا، یہ کیا ہوا کہ اس کو پتہ ہی نہیں بیچارے، کیونکہ وہ براٹو پیسے ہوا تھا. یاد رکھیں کہ جس گھرانے سے کوئی بچہ پیدا ہو اور اس گھرانے میں عمل ہو رہا ہو، وہ بچہ الحمدللہ کہیں بھی ہو بخشا جاتا ہے. کو انفسکم اہل النار. ماں باپ کو کہہ رہا ہے کہ کوئی تربیت نہیں کرے گا تیری، نہ کوئی دارالعلوم کرے گا، کیوں پھینکتے ہو دارالعلوم میں، وہ نہیں کرے گا. تربیت جہاں سے ہوگی جو کبھی مٹنے والی نہیں ہوگی، جہاں بہترین اخلاق ہوگا، وہ صرف ایک ہی ہے، وہ صرف ماں باپ ہے. ماں کی گودی پہلے ہوتی، پستان سے دودھ اس جاتا ہے، بلکہ اندر جب بچہ ہوتا ہے تو وہ ماں سے سیکھنا شروع ہو جاتی ہے، مرد وہ عورت اور یا بچہ، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. اتنی احتیاط کرنی چاہیے. کو انفسکم، اگر تو اس کو آگ سے بچانا چاہتا ہے تو ہی بچا سکے گا، دنیا کے دارالعلوم نہیں بچا سکے گا. ہزاروں دارالعلوم سے پڑھ کے آتے ہیں، بدماشی کر رہے ہیں پوری، لگے ہیں، نہ اخلاق ہے نہ کچھ ہے. پتہ ہے کیوں؟ کہ پہلا انسٹیٹیوشن جو تھا وہاں سے اس نے تربیت حاصل نہیں کی. بڑا زبردست انسٹیٹیوشن ہوتا ہے. اللہ ہمارے ماں باپ کو زندگی دے، لمبی زندگی دے، ان کے بڑے احسان ہیں. کما ربا یعنی صغیرہ. میں سوچتا تھا، اور ابھی آئی یہ بات میرے ذہن میں، کہ اللہ نے رب کہا ہے ان کو، اس سے بڑا مقام کیوں دیا؟ پالنے سے کیا ہوتا ہے؟ جس کی ماں نہیں ہوتی وہ بھی تو پلی جاتا ہے نا. تو میں بھی تو پل گیا، میری ماں نہیں تھی، پل جاتا ہے بندہ. تو یہ اتنا بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا مقام دے دیا اس ماں کو. الحمد کس وجہ سے؟ کہ اس وجہ سے کہ وہ ماں اس کی تربیت کر دیتی ہے. وہ پہلا انسٹیٹیوشن ہے، پہلی درسگاہ ہے کہ جو اس نے ماں سے آج تک وہ کہتے ہیں اے میری امی اے پکاتی سی، میں نے بڑا سواد سی. بیوی لے کے رہی آرام سے، وہ بیوی کو تباہ کر رہا ہے، اے دیکھ پنڈی کھاؤ جی، کہ جی ہم میری امی بنانی سے بڑا لطف ہے. وہ مرے میں بنا کے لائی تینوں میں ہی آنا دی. وہ ہر وقت کو ماں ہی یاد آتی ہے. پھر ماں کو نہیں بھول سکتا. بس کوئی چیز بھی ایونٹس ہو تو پھر میری امی بھی ایسی کرتی تھی. ایک دم میری امی نے کھانا بنایا تھا، بڑا لطف آیا تھا کہ میرے پروٹھے بنانے سے بڑا لطف آتا سی. میں نے اس کہتے سنا، وہی میں ڈائلاگ بتا رہا ہوں آپ کو، آج لوگوں کے ڈائلاگ بتا رہا ہوں. وہ کہتی ہوا کیا ہے تیری تربیت زبردست ہے. بتا تو جوان تیرا تعلق کس سے؟ تیرے باپ. کہ جی ہمارے گھر میں تو بہت دین بہت تھا الحمدللہ. ہمیں بچپن سے ٹرین دی جاتی تھی. ہمارے والے بڑے نیک تھے، انتقال کر گئے تو ہم نماز کی ترغیب کرتے تھے اور ہر کام ہمیں سنت کے مطابق کرتے تھے. تو میں کیا دیکھو آج تو تم نے یہ کام کیا تو تم نے تو کمپنی لے لی. کہ جی کیا ہوا؟ مگر میں بھی ہوتا ہوں، میرے جتنے جاننے والے ہیں ان کو بھی کروں گا. اس نے اللہ آپ کا بڑا کرے، میری آج ترقی ہو جائے گی. کہتا ہے ورنہ مجھے نکال دیتے.
میں سنت میں بچا لیا تجھے. اور بیوقوف جو سنت تجھے یہاں بچا رہی ہے مجھے بتا وہ آخرت میں کیسے بچائے گی؟ جس یہاں تو اتنی چیزیں دے دیں تو سوچ آخرت میں تجھے کیا ملے گا. وہ سنتے ہو پہ بند رہو، داڑیاں بداؤ، یہ پیغام سمجھ گئے نا میرے. ہاں وڈو آگے وڈو، کچھ بڑھو، کچھ نہیں فائدہ. سب امالوں کو پیچھے کر دیتا اللہ تعالیٰ، سب امالوں کو. جو سنت سے محبت کرنے والا ہے اس کا یہ ایکشن ہوتا ہے. جو اللہ محبت کرنے والا اپنے حبیب سے اس کا کیا ایکشن ہوتا ہوگا؟ فَاتَّبِعُوا يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. وہ میرا محبوب بن گیا، گناہ پیچھے ختم سارے تھے. نہیں سمجھے؟ تائی چھوٹے چھوٹے بچے آپ لے کے آ رہے ہیں نا، ان کی ٹرانسپورٹ ان کی ساری زندگی پتہ نہیں کہاں آ جائیں گے بیچارے. ابھی تو دنیا بڑی ہے ان کے لیے، کیا بننا ہے پتہ نہیں، کیا ہوں گے، کہاں ہوں گے، امریکہ میں. جس سے ہمیں تھوڑی پتہ، ہم اس عمر میں تو تھوڑی پتہ تھا. پلیٹ فارم بیٹھ کے جناب مولوی بن کے تو میں تقریر کروں گا، لوگوں کو بتاؤں گا. مجھے کیا پتہ اتنے بڑے میں کھیل رہا ہوتا، فٹ بال کرکٹ کھیلتا تھا، ان کو کیا پتہ. لیکن یہ کبھی نہیں بھولیں گے اس درس کو، اس ماحول کو، اس جگہ کو جو سن رہے ہیں اور بیٹھے ہیں الحمدللہ. کیوں؟ اس کے باپ کی تربیت ہے. وہ یہاں لے کر آیا، اس کہیں اور لے کے نہیں گیا کہ چل تجھے فلاں جگہ لے کے جاتا ہوں، دو ہی لے کے جاتا ہوں، تماشے میں جھولے ہیں ادھر لے کے جاتا ہوں، چھٹی میں لے کے جاتا ہوں. نہیں، آپ اپنے بچوں کو اٹھا کر کہاں لے کر آئیں؟ اس جگہ پر جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ رمضان کے اندر قبل شب القدر سے مغفرت فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. وہاں پر بچوں کو لے آئیں، ان کو پتہ نہیں بیچاروں کیا پتہ، تھوڑی مسٹری خود سمجھیں گے کیا ہوا کیا. تو کیا بات ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کا شارٹ کٹ بتا رہا ہوں آپ کو. کیا ہے؟ اللہ کے حبیب کی سنتوں سے محبت کرو، بس سیدھے کم پھاڑ لو. جلوس نکالنے سے محبت نہیں ہوتی، نعتیں پڑھنے سے محبت نہیں ہوگی، خلاف نہیں ہوں میں اس کے، لیکن محبت نہیں ہوتی. اللہ کہتا نا فَاتَّبُونِی کہا ہے. میں قرآن کی زبان سے بول رہا ہوں، میں نعتوں کے خلاف نہیں ہوں، میں ان چیزوں کے خلاف جو آپ کرتے ہیں. لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ پردہ ہٹا لیں، اس سے راضی نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ. 10,000 لمبا جلوس نکال لیں، داڑھی کٹی ہوئی ہے، شریعت کے خلاف ہے، نبی سنت کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، راضی نہیں ہوتا اس سے. ان کو تو ہماری جلوس کیا پڑی ہے، آپ کے دیگوں سے کیا پڑی ہے، آپ کی بتیاں لگانے سے اس کو کیا پڑی ہے، کچھ پڑی ہے نہیں. قرآن نے کچھ بھی نہ کریں آپ، اللہ کہتا ہے جنگل میں بیٹھ جائیں، کوئی جلوس نہ نکالیں، بس میرے نبی کی سنت پہ عمل کر لیں. لاؤ جلوس سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس پر اعلان ہو رہا ہے، اس پہ کوئی اعلان نہیں ہے. جلوس کے بعد کوئی اعلان نہیں ہو رہی، بلکہ کیا ہے، سرزش ہو رہی ہے. بدتمیز میرے نبی کے نام پہ تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا. آج شیخ کے نام پہ لوگ جو کرتے ہیں تو اسی کی سرزش ہو جاتی ہے، تو اللہ کے نام پہ جو کرے گا وہ کیا ہوگا. نہیں سمجھے؟ آپ اپنے شیخ کا نام لے کے کام شروع کر دیں. میرے حضرت صاحب نے یہ کہا، میرے حضرت صاحب نے کہا تھا، فرمایا تھا ایسے کرو. کرتے ہیں لوگ دنیا کمانے کے لیے، کسی چیز کو کمانے کے لیے، عزت حاصل کرنے کے لیے. میرے حضرت صاحب نے ایسے کی ہے، میرے حضرت صاحب نے ایسے کی ہے، فلاں کی ہے، لے کے آتے ہیں اپنے شیخ کو آگے. نہیں میرے بھائی، حقیقت یہ ہے ایسا نہیں. تو نبی کے نام کا اسم استعمال کریں ان چیزوں کے لیے کہ آپ کے رونق لگے آپ کی بات ہے، اور نبی کے نام کو استعمال کریں، کبھی نہ کرنا ایسی چیز. میں تو ایک شیخ کی بات کی کہ غصے آدمی درگاہ اور روندا جاتا ہے، اللہ اس کو نکال دیتا ہے، اس کی روحانیت کو ختم کر دیتا ہے، بالکل بیکار کر دیتا ہے. اتنی پاور ہے. لیکن اللہ کے حبیب کے نام پہ آپ ایسے کام کریں. مجموعہ لوگ کہیں کہ یا رسول اللہ تشریف لے ہیں فلاں ہیں، میں اس کے خلاف نہیں، نہ میں ان جھگڑوں میں پڑھتا ہوں، حاضر ناظر میرے جھگڑے نہیں ہیں یہ، میں جنرل بات کہہ رہا ہوں، آتے ہیں یا نہیں آتے. لیکن جو تو کام کر رہا ہے تو بہت خراب کر رہا ہے نبی کے نام سے. یہ بات سمجھے آپ نے؟ زندگی کو بنائیں نبی پاک کے نام سے. من احب سنتی احبنی، کہ تو میری سنت سے پیار تو کر کے دیکھ، میں تجھ سے پیار کروں گا. من احبنی، جس سے میں پیار کرتا ہوں، وکان فی جنتی، میں یہ چھوڑتا نہیں، پکڑ کے جنت میں لے کے جاتا ہوں. تو داڑھی کی تو کم رکھتے شرم آتا ہے.
آج تو شرمائے گا تو کل شفاعت کرتے نبی شرمائے گا. بولے سبحان اللہ. رکھیں گے داڑھی اور جنہوں رکھی ہیں پوری کریں گے داڑھی. ہاتھ اٹھائیں مغفرت ہونے والی ہے. دل سے ہاتھ اٹھائیں, مجبوراً نہ اٹھائیں. انشاءاللہ ہم پورا کریں گے کیونکہ لیلۃ القدر آنے والی ہے. ڈاؤن کر لیں. بات سمجھ آ رہی؟ گاڑی کدھر؟ کوئی نہیں گاڑی ادھر, بہت دور لگائی آپ نے, گاڑی نظر نہیں آتی. ہاں روزہ کیسے بھی کھلنا چاہوں. کدھر گیا ہمارا بولٹن کا آدمی؟ وہ کتنے گئے؟ ہاں کبھی لیفٹ پہ آتا کبھی رائٹ پہ آتا. اچھا یہ ہمارا بولٹن کا آدمی مجھے ٹائم بتاتا ہے ذکر سے پہلے, تاکہ آپ کے روزے خراب نہ ہوں, کیونکہ میں تو روزے کے اندر شروع رہتا ہوں. تب کیا کریں, جس سے مغفرت ہوگی ہماری, اللہ کا ذکر کرتے ہیں کیونکہ تھوڑا ٹائم ہے. ٹھیک ہے, آپ مغفرت ہوگی آپ کی, بخشے گئے. اب ذرا ذکر کر کے دکھائیں اللہ تعالیٰ. درود شریف پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا اللہم صل علی اللہم اغفر لنا یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث لا الہ الا انت سبحانک انی اللهم إنك غفور تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك غفور تحب العفو رب اغفر وأنت خير الراحمين. يا شافي الأمراض اشف أمراضنا, يا شافي الأمراض اشف أمراضنا. بسم الله سبب الناس أشفي أنت شافي لا شفاء لا شفاء. بسم الله كي ما سبب الناس أشفي أنت شافي لا شفاء لا شفاء. صلى الله تعالى على محمد وآله وصحبه أجمعين.